اگر آپ اپنے روزمرہ کے کام کاج سے پریشان ہیں اور کہیں دور جانا چاہتے ہیں تو ہم ایسے 10 مقامات کی فہرست لائے ہیں جہاں جا کر آپ سکون کی سانس لے سکتے ہیں۔ یہ ایسی جگہ ہے جو شاید آپ کے ٹریول ایجنٹ کی ترجیحات میں سے نہ ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان مقامات پر جانے کے لیے کچھ مشقت درکار ہوگی، اس لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا۔ مثال کے طور پر یہاں 300 میٹر کے ریت کے ٹھیلوں یا ایک پغال آتش فشاں پر چڑھنے کے بعد آپ کو 5 سٹار ہوٹل کا آرام دہ بستر نہیں ملے گا۔ کنکورڈیا، پاکستان۔ دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کے بیس کیمپ کنکورڈیا تک پہنچنے کے لیے آپ کو گلگت بلتستان میں 10 دن چلتے ہوئے بلتورو، گڈون آسٹن اور وینیا نامی گلیشیئر عبور کرنے ہوں گے۔ پھر آپ دنیا کے دوسرے سب سے بڑے پہاڑ K2 دامن میں پہنچ جائیں گے۔ یہاں پہنچنے کا کوئی آسان طریقہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے ان چند مقامات میں شامل ہے جہاں آپ پہاڑوں کے بیچ میں ہی دفن ہو سکتے ہو۔ گیلین رویل نامی فوٹوگرافر نے اسے پہاڑی خداؤں کا تخت کہا ہے۔ کنکورڈیا کی خوبصورتی کا راز اس کا دور دراز ہونا ہے۔ اسے یہ نام یورپی سیاحوں نے دیا جنہیں یہ جگہ یورپ کے پہاڑی سلسلہ ایلیپ جیسی لگی۔ ربع خالی، ایمٹی کوارٹر، سعودی عرب۔ آپ اسے ربع خالی کہے یا خاموشی کا گھر، زمین پر ریت کا سب سے بڑا رقبہ کچھ خالی خالی محسوس ہوتا ہے۔ شاید اس لیے اسے ایمٹی کوارٹر یعنی خالی جگہ بھی کہتے ہیں۔ اگر فرانس، بیلجیم اور نیدرلینڈز کو ملایا جائے تو جزیرہ نما عرب کا یہ علاقہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہاں ریت کے ٹیلے ایفل ٹاور سے بھی بلند ہے، جن کی اونچائی 300 میٹر سے زیادہ ہے اور یہ سینکڑوں کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہے۔ ایفل ٹاور تو پیرس میں اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا ہے، لیکن یہ ریت کے ٹیلے ہر سال 30 میٹر تک تیز ہواؤں کی وجہ سے اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ کیپ یارک، آسٹریلیا۔ آسٹریلیا کو ایسے ملک کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں کئی ویران علاقے ہیں۔ یہاں کے شہروں کے لیے بھی کیپ یارک ایک دور دراز اور پہنچ سے باہر علاقہ ہے۔ ملک کے انتہائی شمال میں جانے کے لیے آپ کو 4 وہیل ڈرائیو والی جیپ میں سفر کرنا ہوگا، جس کا سفر شاید آپ کے جبڑے ہلا دے۔ یہ کیپ کیرین سے تقریباً 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں جانے کے لیے کئی دنوں تک گاڑی میں سفر کرنا ہوگا اور مگرمچھوں سے بڑی جھیلیں عبور کرنے ہوں گے۔ آپ کا انعام یہ ہوگا کہ آپ کو ایک پتھریلا ساحلی علاقہ ملے گا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب اگلا کام یہ ہوگا کہ گاڑی کو واپس موڑے اور گھر جانے کی تیاری پکڑے۔ نیشنل پارک، کینیڈا۔ کینیڈا کے دوسرے سب سے بڑے نیشنل پارک میں شاید سب سے کم لوگ جاتے ہوں گے۔ 80 ڈگری شمال میں الزمیر جزیرے پر یہ شمالی امریکہ کا انتہائی شمال کا مقام ہے، جسے کیپ کولمبیا بھی کہتے ہیں۔ یہاں سردی کی وجہ سے سیاحوں کو اپنے ہاتھ جیبوں میں ڈال کر رکھنا پڑتے ہیں۔ قریب کے ایک گاؤں سے یہاں چارٹر طیارے پر آنے کے لیے آپ کو 32,000 کینیڈین ڈالر خرچ کرنا ہوگے۔ اس پارک میں سڑکوں یا درختوں جیسی کوئی سہولت نہیں، لیکن یہاں قطبی ریچھ اور خوبصورت پہاڑ ہے۔ کینیڈا کا سب سے شمالی گاؤں بھی یہیں پر ہے، جس کا نام گریس پیوڈر ہے۔ قطب شمالی۔ دنیا کا انتہائی شمالی مقام قطب شمالی ہے۔ اسے بعض لوگ سینیٹا کلاس کا گھر بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی اس داستان کو غلط ثابت کرنے کے لیے اتنی دور کیوں جائے گا۔ جنوبی قطب کے مقابلے قطب شمالی میں کوئی زمین نہیں۔ یہاں آنے والے سیاح پانی پر چلتے ہیں، وہ پانی جو بحری اوقیانوس میں برف بنا ہوا ہے۔ گرمیوں میں یہ برف 90 لاکھ اسکوائر کلومیٹر رہ جاتی ہے، جبکہ موسم سرما میں یہ 1 کروڑ 60 لاکھ اسکوائر کلومیٹر ہوتی ہے، کی گہرائی محض 5 میٹر ہے۔ رابنسن کروسو جزیرہ، چلی۔ ادبی تاریخ میں رابنسن کروسو کو سب سے معروف لیکن تنہا کردار کہا جاتا ہے۔ ان کے نام پر بنایا گیا جزیرہ بھی اتنا ہی تنہا اور مشہور ہے۔
یہ جنوبی امریکہ کے ساحل سے 670 کلومیٹر دور ہے۔ اسے سن 1704 میں تب دریافت کیا گیا جب الیگزینڈر سیلکرک نے اپنی بحری جہاز کے کیپٹن سے لڑائی کے بعد مطالبہ کیا کہ انہیں اس ساحل پر اتارا جائے گا۔ وہ یہاں تنہا 4 سال تک رہے۔ آج بحر الکاہل کے اس جزیرے پر تقریباً 500 لوگ رہتے ہیں اور یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد بھی 100 کے قریب ہوتی ہے۔ نیواڈو مسمی فیرو۔ ایمیزون کو دنیا کا سب سے بڑا دریا کہا جاتا ہے، لیکن کچھ سال قبل تک یہ معلوم نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس کا پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ سن 2001 میں نیشنل جیوگرافک کی ایک سروے ٹیم نے جی پی ایس کی مدد سے اس کا پتہ لگایا تھا۔ یہ مقام جنوبی پیرو میں واقع ہے۔ یہ لیمیا سے 700 کلومیٹر دور جبکہ دریا کے دہانے سے 3000 کلومیٹر دور ہے۔ نیواڈو مسمی میں پہاڑ کی اونچائی 55-97 میٹر ہے۔ اوکن جزیرہ، روس۔ یہاں جانے کے لیے آپ کو ٹرانس سائبرین ریلوے پر سفر کرنا ہوگا جو بیکل جھیل کے ساتھ چلتی ہے۔ بیکل جھیل دنیا کی سب سے گہری تازہ پانی کی جھیل ہے۔ آپ اس مقام کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے گا۔ ماسکو سے 3.5 دن ٹرین پر سفر کرتے ہوئے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں، جبکہ بیجنگ سے اس کا فاصلہ 3 دن کا ہے۔ اس میں دنیا کا 20% تک تازہ پانی ہے۔ اسی کے قریب اوکن جزیرہ موجود ہے جو 72 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ بیکل کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ اس کے ماحول کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں بحیرہ اسود کے ساحل کے مقابلے زیادہ دھوپ پڑتی ہے، تاہم جھیل کا اکثر حصہ اور یہ جزیرہ بادلوں تلے ڈھکے رہتے ہیں۔ جزیرہ نما علاقہ، روس۔ اگر آپ اس چیز کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ روس کتنا بڑا ہے تو جزیرہ نما علاقہ ماچٹکا کو تصور کریں، جس کی مشرقی ساحل پٹی ماسکو سے زیادہ لاس اینجلس کے قریب ہے۔ یہاں ارد گرد لاوے سے بڑے میدان ہے۔ اس جگہ کو روس چاند پر جانے کے تجربات کے لیے استعمال کرتا تھا۔ کچھ عرصہ قبل یہاں تک جانے کے لیے 6 مہینے لگتے تھے، لیکن آج آپ ماسکو سے 11 گھنٹے کی پرواز کے ذریعے یہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ شاید زمین کی سب سے لمبی مقامی پرواز ہے۔ اسکاٹی کیسل، امریکہ۔ سن 1920 کی دہائی میں شکاگو کے ارب پتی جانسن کو کہا گیا کہ کیلیفورنیا کی ڈیتھ ویلی یعنی موت کی وادی میں سونا ہے۔ جانسن کو ان خوش حالات میں اور تو کچھ نہ ملی، لیکن ان کی صحت بہتر ہوگی۔ اسی خوشی میں انہوں نے اس صحرا میں ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ یہاں کا درجہ حرارت دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہسپانوی انداز کا یہ قلعہ ڈیتھ ویلی میں موجود 70 کلومیٹر دور بستیوں کے مقابلے ایک حماقت لگتا ہے۔ یہاں دلچسپ بات بیڑ کی کال سے بنے پردے اور ایک بڑا تھیٹر آرگن ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کرنا، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل سفیان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے موبائل کے اسکرین پر ملتے رہے۔ والسلام فی امان اللہ۔